اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ آیت، یہ فضیلت تو میں نے عرض کر دی، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بڑی تسلی کے ساتھ سمجھیے، جوش میں نہیں۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے ہر نماز کے بعد پڑھا، جیسے ہی اسے موت آئے گی وہ سیدھا، روایت کے الفاظ ہی ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی ختم، حقوق العباد بھی ختم ہو جائیں گے اس کے، کبیرہ گناہ اس نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو جائے تو جنت سستی نہیں، پھر حق کسے ملے گا؟ جن کی زمینوں پہ قبضے ہوئے، جن کی دکانوں پہ قبضے ہوئے، پراپرٹی چھین لی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی، آپ تو کہ میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ مفہوم سمجھ لیں ذرا اسے۔ جہاں پر بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں، ایسے ایسے درود شریف وظائف ہیں نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے ہوئے کہ آپ انہیں پڑھیں۔ جیسے آپ جمعے کے دن عصر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ درود شریف ایسے ہیں آپ نے انہیں پڑھا تو وہاں روایت ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ جہاں آ جائے نا کہ 1000 سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہاں کبیرہ گناہوں کی بات نہیں ہوتی۔ کون سی بات ہوتی ہے؟ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ اور صغیرہ گناہ آپ وضو کرتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، اگلی نماز آپ پڑھنے آئے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلا جمعہ آئے گا، آپ وہ جمعہ پڑھیں گے، درمیان میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے، اس سے اگلا جب رمضان آیا آپ نے پھر روزے رکھے، صغیرہ گناہ پورے سال کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں جہاں پر آپ یہ وظائف پڑھیں کہ کتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں کون سے گناہ مراد ہوتے ہیں؟ سارے بولو، کون سے؟ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے بخشوانا ضروری ہے۔ اب آپ نے تو یہ سنا ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، انہوں نے کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، بس جی آپ بخشائے اب چلے جاؤ، بخشش سب کی۔ ایسے نہیں ہوتا، جنت سستی ہو گئی۔ پھر ہم جیسے مولویوں کو کہتے ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ جس مولوی نے کہہ دیا نا کہ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور مجمع نے کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، تو انہوں نے کہہ دیا بس سب تمہاری بخشش۔ اور ہم جیسا مولوی کہتا ہے کہ نہیں نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، کہتے ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ نمازوں کو قضا نہیں کریں گے معافی نہیں ہے، آپ روزوں کی قضا نہیں کرو گے معافی نہیں ہے، حقوق العباد آپ ادا نہیں کریں گے، ان کو دیتے نہیں، معافی نہیں مانگ لیتے، وہ معاف نہیں کر دیتے، وہ ادا نہیں ہوتے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ آپ نے ادھر آیت الکرسی پڑھی اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے کبیرہ گناہ بھی نہیں اور آپ نے بندوں کے حقوق بھی نہیں دینے، تو پھر آپ جیسے ہی آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، پھر موت حائل ہے، جیسے ہی بندے کو موت آئے گی فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اصل اس کی تشریح۔ اور آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو تو اس کے بعد سارے گناہ معاف۔ پھر یہ جس نے مربع زمین کے پی رکھے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تو سستے ٹوٹکے ہیں۔ خوش ہو گیا وہ کہ بھئی آدھا مربع ہے، ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے بھی یار نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو تو پھر جنت مل جائے گی، مرنے کی دیر ہے فرشتے آپ کو سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ وہ خوش ہو گیا۔ بیٹی کی زمین اس نے دی نہیں، بہن کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، دکان بھائی کی تھی اپنے نام لکھوا لی، اور دکان پارٹنر کی تھی اپنے نام اس نے لکھوا لی، ہزاروں مسائل پڑے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار آیت الکرسی پڑھو، ٹوٹکا سستا ہے، جنت ہی جنت ہے۔ اور پھر ہم جیسا مولوی تنقید کا نشانہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا۔ حقیقت یہی ہے
میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر اللہ مجھ سے پوچھیں گے 3 جگہوں پہ تو تقریر کرتا تھا، بتاتا تو تھا نہیں لوگوں کو، پھر میں کیا کروں گا وہاں پہ؟ یہ بات سمجھ آ گئی نا آیت الکرسی کی؟ اب اگلی بات سنیے۔